اس منصوبے کی ناکامی کے بعد گمشتگین اور دوسرے غدار امراء بدحواس ہو گئے۔ محاصرہ طول پکڑتا جا رہا تھا اور اہلیان شہر مضطرب نظر آنے لگے تھے، کیونکہ ان کے روزمرہ کے کاموں میں بہت زیادہ خلل پڑنے لگا تھا۔ بہت سے لوگ جلوس کی شکل میں قصر خلافت کے نیچے جمع ہوئے اور فریادی لہجے میں سلطان ملک صالح کو مخاطب کر کے کہنے لگے، سلطان محترم، ہمیں خوف و ہراس کی اس اذیت ناک صورتحال سے نجات دلائی جائے۔ نہ ہم راتوں کو چین سے سو سکتے ہیں اور نہ دن کے اجالے میں شہر سے نکل کر کوئی روزگار تلاش کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے گھروں میں فاقہ کشی کی نوبت آ گئی ہے۔ رعایا کا یہ شور فغان سن کر سلطان ملک صالح گھبرا گیا اور اس نے چاہا کہ وہ صلاح الدین ایوبی سے صلح کی بات کر کے اپنی رعایا کو پرسکون کر سکے، لیکن گمشتگین اور دوسرے امراء نے ایک بار پھر سلطان ملک صالح کو ورگلایا۔ آپ کی طرف سے صلح کی پیشکش کا ایک ہی مفہوم ہے کہ آپ نے اپنے غلام کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ گمشتگین جان بوجھ کر ایسے تحقیر آمیز الفاظ استعمال کر رہا تھا کہ جنہیں سن کر سلطان ملک صالح اشتعال میں آ جائے۔ شکست خوردہ انسان کو فاتح کا ہر مطالبہ ماننا پڑتا ہے۔ ممکن ہے کہ صلاح الدین ایوبی آپ سے حلب چھوڑنے کا مطالبہ کرے یا پھر آپ کو اپنا محکوم بنا کر حلب کی حکومت بھیک کے طور پر بخش دے۔ فریب کار گمشتگین نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ نوعمر حکمران کے دماغ پر ایک بھرپور ضرب لگائی، جس کی تکلیف سے سلطان ملک صالح چیخ اٹھا۔ ایک غلام کی محکومی قبول کرنے سے تو بہتر ہے کہ ہم زہر پی کر خودکشی کر لیں یا اپنے ہی خنجر سے اپنی شہرک کاٹ دیں۔ گمشتگین کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اس نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، خودکشی تو صلاح الدین ایوبی کرے گا یا پھر سلطان عزیز کی شمشیر آبدار اس کی شہرک کاٹ دے گی۔ ایک غلام کے ساتھ صلح کی گفتگو کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ ہم کرائے کی فوج حاصل کر لیں اور صلاح الدین کو محاصرہ اٹھانے پر مجبور کر دیں۔ سلطان ملک صالح نے حیران و پریشان نظروں سے گمشتگین کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے گورنر کی بات سمجھنے سے قاصر رہا۔ گمشتگین نے اپنے منصوبے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، اگر ہم شاہ یروشلم کو صلاح الدین ایوبی پر حملہ کرنے کی دعوت دیں تو ہمارے کئی مقاصد بیک وقت پورے ہو سکتے ہیں۔ صلاح الدین صلیبی فوج کی آمد کی خبر سن کر حلب سے فرار ہو جائے گا، یا پھر اس نے ریمٹ کا مقابلہ کیا تو صلاح الدین اس جنگ میں شکست کھا کر مارا بھی جا سکتا ہے، اور بالفرض وہ جیت بھی گیا تو اس کی فوج کا ایک بڑا حصہ اس مارکہ آرائی میں کام آ جائے گا۔ اس کے بعد حلب کی فوج آسانی کے ساتھ صلاح الدین کا خاتمہ کر ڈالے گی۔ بہت گہری چال تھی۔ سلطان ملک صالح نے گمشتگین کی ذہانت کی تعریف کی، مگر تھوڑی ہی دیر بعد اس کے چہرے پر گہری اداسی چھا گئی اور اس نے شکستہ لہجے میں کہا، مگر ریمٹ کو کیا پڑی ہے؟ وہ کیوں ہماری مدد کو آنے لگا؟ ہم کچھ دن کے لیے ریمٹ کی فوج کو کرایہ پر حاصل کریں گے۔ گمشتگین نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور ہم صلیبی لشکر کو اس کی مزدوری کی مناسب قیمت ادا کریں گے۔ سلطان ملک صالح کے ہونٹوں کی گمشدہ مسکراہٹ لوٹ آئی۔ کیسا عجیب وقت تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی آخری سانس تک بیت المقدس حاصل کرنے کے لیے صلیبیوں سے جنگ کرتے رہے اور ہزاروں بار اپنی جان کو خطرے میں ڈالا۔ آج انہی کا عیش پسند بیٹا عیسائی لشکر کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کی دعوت دے رہا تھا۔ پھر جب امرائے حلب کی طرف سے ریمٹ کو یہ پیشکش ہوئی کہ اگر وہ صلاح الدین کو محاصرہ اٹھانے پر مجبور کر دے گا تو اسے ان کوششوں کے بدلے میں 1.5 لاکھ دینار پیش کیے جائیں گے، گمشتگین کا مراسلہ پڑھ کر شاہ یروشلم کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری، اور پھر اسے اپنے وہ 8 سال یاد آ گئے جو اس نے سلطان نور الدین محمود زنگی کی قید میں گزارے تھے اور 1.5 لاکھ دینار تاوان دے کر رہائی حاصل کی تھی۔ ریمنڈ نے فوری طور پر گمشتگین کے مراسلے کا جواب تحریر کیا، اگر مجھے 10 لاکھ دینار بطور پیشگی ادا کیے جائیں تو میں صلاح الدین کو فرار ہونے پر مجبور کر سکتا ہوں۔ 10 لاکھ دینار بہت بڑی رقم تھی۔ سلطان ملک صالح سوچ میں پڑ گیا۔ اس ادائیگی کے بعد ریاست کے خزانے پر برا اثر پڑ سکتا تھا۔ یہ سوچ کر اس نے فوری طور پر انکار کر دیا، اگر آپ ریمنڈ کو یہ رقم ادا نہیں کریں گے تو زندگی بھر اپنے غلام کو خراج دینا پڑے گا۔ گمشتگین نے بدحواس سلطان ملک صالح کے ذہن پر ایک اور ضرب لگائی۔ بلاخر 10 لاکھ دینار ریمنڈ کی خدمت میں اس طرح پیش کیے گئے جیسے سلطان ملک صالح صلیبی بادشاہ کو قرض ادا کر رہا ہو۔ ریمنڈ نے دونوں ہاتھوں میں دینار اٹھائے، پھر ایک کہکا لگاتے ہوئے سلطان نور الدین محمود زنگی کی روح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سلطان، میں اپنی شکست، قید اور تاوان کو نہیں بھولا ہوں۔ تو دنیا سے چلا گیا تو کیا، مگر تیری اولاد سارے قرض
سود در سود ادا کرے گی۔ 10 لاکھ دینار پیشگی وصول کرنے کے بعد شاہ یروشلم ریمنڈ نے انتہائی جارحانہ انداز اختیار کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کے نام ایک خط تحریر کیا۔